بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا موضوع کمال موضوع۔ اس سے پہلے کہ میں سوال و جواب اپنے مہمانوں سے شروع کروں، آپ کو ہدیتاً بات کہہ رہا ہوں تاکہ نقطہ نظر آپ تک پہنچتا ہے۔ صحاب گئے، وہ جس جگہ گئے وہاں پہ کوئی ان کی بہت خاطر ہوئی نہیں، تو وہ تھوڑے سے ناراض تھے کہ یہ خاطر تواضع ہونا چاہیے تھی۔ اپنے گمان سے بات یہ سمجھا رہا ہوں۔ تو ان کا جو ایک سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ پوچھا لوگوں نے کہ آپ میں سے کوئی طبیب ہے جو کہ اس کا علاج کر سکے؟ صاحب بالکل کر سکتے ہیں۔ صحابی نے اس کے پاؤں پہ جہاں پہ بچھو نے کاٹا تھا وہاں پہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ زہر جو تھا وہ ختم ہو گیا، سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہوئے ان کو بکریاں تحفے میں دی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سارا واقعہ سنایا تو نبی پاک نے کہا کہ ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی ہے، کیونکہ یہ تمہیں میں نے سکھایا ہے۔ اب غور کیجئے، یہاں پہ ایک معاشرے کے دو بڑے ہی اہم پہلو جن کو کہ شاید ہم مذہب میں نہیں سمجھتے، میرے خیال میں یہ اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ ایک، اللہ کا کلام جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ قول خدا وند ہے، یہ قول خدا وند ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک، نبی نے بھی بکریاں مانگی، اس لیے یہ کسی مفتی کو، عالم کو کہنا کہ جناب فی سبیل اللہ آپ کیجئے، کاروبار ہم خود کریں گے، ارے یہ نہ کہا کیجئے۔ جو شخص آپ کو سروس دے رہا ہے، آپ اپنے حسب توفیق نہیں، اپنی توفیق سے بڑھ کے اس کے لیے کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کے مقدر سے زیادہ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم کرامت عباس صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ جی دعائیں۔ ہمارے ساتھ جناب مفتی غلام حیدر ساقی صاحب، حضرت السلام علیکم۔ آپ کی خوش بیانی بھی ہے اور ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علم بھی بڑا وسیع ہے صاحب ان کا، ماشاءاللہ تعالیٰ۔ اور قاری عبد القیوم صاحب، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور کراچی سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی زبیر صاحب، ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے کراچی سے بشیر فاروقی صاحب، ان سے رابطہ ہوا، ان کی بڑی شفقت ہے، ہمیشہ کرتے ہیں وہ۔ اور کراچی سے بابا عبداللہ اعجاز ہمارے ساتھ ہے۔ بابا جی، سب سے پہلے تو آپ کی طرف آتا ہوں، یہ فرمائیے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے علاج کرتے ہیں، یہ فرمائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے علاج ہو جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، کیسے علاج ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا مومنوں کے لیے جس میں سراسر شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کی ہر آیت مسلمانوں کے لیے جو اس کو پڑھ کے دم کرے گا اس میں شفا ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کے کسی بھی الفاظ کو اس یقین کے ساتھ کہ اس میں شفا ہے، کسی بھی مریض کے اوپر وہ دم کرے گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جب اس کو دم کر رہا ہوں اس کی فلاں بیماری جو ہے اللہ پاک وہ دور کر دے، دعا کے ساتھ جب وہ دم کرے گا تو انشاءاللہ اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اللہ کا یقین نہیں ہے، یہ اس کو اللہ کا علم ہی نہیں ہے اور مجھے ہے، تو میں اس کو دم کر سکتا ہوں، اس پہ اثر ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا۔ دیکھیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کا کلام، جب اس بات کی اللہ پاک جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو قرآن مکمل شفا اور رحمت ہے۔ اچھا، ٹھیک، آپ کی بات پہنچ گئی۔ علامہ صاحب آپ اس پہ فرمائیے کہ قرآن جو ہے وہ لوگ اس سے علاج کرتے ہیں۔ پہلے تو مجھے سمجھائیے کہ اس کا مطلب دعا دینا ہے، اس کا مطلب تعویذ باندھنا ہے، اس کا مطلب کیا کرنا ہے، کیسے شفا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اہم موضوع ہے آج کا۔ بلال بھائی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی جو شرعی اتھارٹی ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، واہ، ہاں، مطلب کلام انسان کیا ہے، کلام رحمان کیا ہے۔ واہ، کلام انسان وہ ہے جسے چیلنج ہو، مطلب آپ کو کلام لکھے، میں لکھوں، مفتی صاحب لکھے، اس کو چیلنج ہے کہ بہترین، یہاں یہ تدریج رہ گئی، یہ رہ گئی۔ اور بڑے سے بڑا عالم جب اپنی کتاب لکھتا ہے، بڑے سے بڑا مفتی صاحب لکھتے ہیں تو اس پہ آخر پہ ایک جملہ جا کے لکھتے ہیں واللہ عالم، واللہ عالم، کہ اللہ میں نے جتنا لکھا ہے اس میں کہاں تک سچ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جس کے آخر میں آغاز جملہ نہیں ہے، واہ 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 واہ، پہلی آیت میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھنے والا شکی ہو سکتا ہے،
کتاب میں نہیں، مگر کتاب میں کوئی شک واہ نہیں ہے، واہ اور واہ یہ ہدایت کرے گی متقیوں کو اور ان کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلا دعویٰ. پھر قرآن نے ارشاد فرمایا لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. دنیا کا کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. واہ. پھر اللہ نے تیسرا دعویٰ فرمایا ولا اسخر من ذلک ولا دعویٰ خدا فرما رہے ہیں. ہاں پھر فرمایا کہ کوئی ایسا چھوٹا اور بڑا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. واہ. پھر فرمایا زمینوں آسمانوں کے درمیان کوئی ایسا غائب نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے جب یہ 4 دعوے ہو چکے کہ یہ ہدایت کرتا ہے متقیوں کو اور غیب پر ایمان لانے والوں کو، اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا ذکر ہے، تو اب قرآن ہو گیا مکمل. ٹھیک ہو گیا. اب یہ مکمل ضابط حیات ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ بھئی قرآن میں یہ واقعہ کہاں ہے، یہ علاج ہے کہ نہیں. تو یہ تو قرآن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. میری ریسرچ جو ہے وہ نامکمل ہے. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات تھا، ہے اور رہے گا. واہ واہ واہ. زبور جو ہے یہ یہود کے لیے نہیں، یہ فلاح و بہبود کے لیے ہے. واہ. فلاح و بہبود کے لیے. انجیل جو ہے یہ عیسائیت کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے ہے. بہت اچھی بات. تورات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں، انسانی تکمیل کے لیے. اور قرآن جو ہے یہ صرف انسانیت کے لیے نہیں، عالمیت کے لیے ہے، کیونکہ جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی مسلمین نہیں، رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثاقب بھائی کیا خوبصورت جملہ کہہ دیا. یہ مجھے فرمائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں شفاعت ہے، ہم اس شفا سے معنی یہی کیوں لیتے ہیں کہ اس کو کینسر ہوگا تو اس کا علاج ہے، اس کو کھانسی ہوگی تو اس کا علاج ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے تو یہ، اس سے یہ مراد کیوں نہیں ہو سکتی کہ اس کو شفا ہوگی، یہ دنیا میں بھی صحیح انسان با کردار رہے گا، یہ آخرت میں بھی صحیح رہے گا. شفا سے یہ مراد ہم کبھی کیوں نہیں لیتے؟ شاہ صاحب اصل میں ہم لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایک طرف ہے، جبکہ قرآن دو رخہ پیغام دے رہا ہے. اللہ. کیونکہ ایک انسان کے اوپر غلاف ہے جس کو جسم کہتے ہیں، اور ایک اندر روح کا پیغام ہے جو نور ہے اور وہ روح ہے. ہم یا تو قرآن کو روح کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا جسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن وہ لاریب کتاب ہے جو روح اور جسم دونوں کو زیب تن کرتی ہے اور اتنا مسخر پیغام دیتی ہے کہ قرآن، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن صرف بیماریوں سے شفا ہے. قرآن ایسی لاریب کتاب ہے جس کو پڑھنے سے نہ صرف روحانی بیماریوں کی شفا ہے بلکہ نیت ہو یا نہ ہو، تلاوت کی دیر ہوتی ہے، قرآن ظاہری شفا بھی دے دیتا ہے، باطنی شفا بھی دے دیتا ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. قاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن سے روحانی شفا ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہ عظمت والا قرآن مجید دیا ہے. یہ سورت الفاتحہ کے متعلق یہ آیت ہے. سورت الفاتحہ قرآن مجید کا دباچہ ہے، خلاصہ ہے، پہلی سورت ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مختلف نام جو ہیں وہ ثابت ہیں. 25 کے قریب امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے نام ذکر کیے ہیں، جن میں ایک صحیح سند کے ساتھ نام ہے سورت الشفا. یہ وہ صورت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تعلیم شفا کے لیے بھی سکھایا کرتے تھے. شفا سے مراد سمجھائیے گا جسم میں جو بھی بیماری پیدا ہو جائے یہ شفا ہے. اس کے لیے اگر میری آخرت ٹھیک ہو جائے تو یہ شفا نہیں ہے. جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے ذکر کیا کہ ہدایت کے لیے بھی ہے. دونوں بھائی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت کے لیے بھی ہے وہ، اور دوسرا یہ جسم کی بیماریوں کے لیے بھی ہے. اب اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ اور آخری 2 سورتیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھتے اور اپنے اوپر دم فرماتے. اور آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو جاتے تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ پر دم کرتی اور ہاتھ بھی پھیرتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، آپ نے سکھایا ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں حدیث خود بیان کی، وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داود میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ علاج کیا، بچھو کا کاٹا ہوا جو تھا زہر، وہ ختم ہو گیا. اور انہوں نے اس پر پہلے شرط لگائی تھی کہ ہم آپ کے سردار کا علاج کریں گے لیکن اس کے بدلے میں ہم 40 بکریاں لیں گے. تو یہ لینا ٹھیک تھا، 40 بکریاں لیں گے. اب جب علاج کیا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، 40 بکریاں لی گئی. میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے بعد وہ بکریاں جب صحابہ کرام کے درمیان میں پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے قرآن پڑھ کے علاج کیا ہے تو یہ بکریاں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں. آج جیسا کہ کل کے پروگرام میں بھی تھا کہ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ کوئی علاج کرتا ہے تو اسے مفت میں کرنا چاہیے جو پیسے لے. تو وہ صحابہ کہنے لگے تم نے قرآن مجید پڑھ کر علاج کیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے.
اب وہ بکریاں انہوں نے اسی طرح لی جس ٹارگٹ پہ گیا اس کو ہٹ کیا, واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سارا ماجرا بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پڑھا کیا تھا؟ جناب میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی. آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ شفا ہے؟ فرمایا جی آپ نے سکھایا تھا اور آپ نے ہی بتایا. فرمایا پھر میرا حصہ مجھے دو, تم نے بہت اچھا کیا, قد احسنتم قد احسبتم, تم نے بہت اچھا کیا, میرا حصہ مجھے دو اور باقی ان لوگوں میں بانٹ لو. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یہ گمراہوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, بیماروں کے لیے شفا کی کتاب ہے. زبیر بھائی بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ ہیں. یہ فرمائیے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ قرآن سے ہمیں دم کرتا ہے, یہ ہمیں تعویذ لکھ کر دیتا ہے, وہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہوگا اور ہے, یقیناً ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عاملین ہیں, ان کو ہم علماء نہیں کہتے, ان کو ہم عاملین کہتے ہیں, اور ہم ان کو کوئی معاشرے میں کوئی اتنی اعلیٰ نظر سے بھی نہیں دیکھتے کہ یہ معاشرے کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. قرآن پڑھ کے آپ کو سبق اور تربیت سیکھنی چاہیے, جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا قرآن سے یہ تو بات کوئی سوال نہیں ہو سکتا نا کہ علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں صرف بسم اللہ کا بے بھی پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. حضور آپ ایک عالم کے طور پہ, ایک مفتی کے طور پہ, ایک قائد کے طور پہ, ایک ممبر کے ضامن ہونے کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر وہ شفاعت جس کا ذکر ہے وہ کیا شفاعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. دیکھیے بلال بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن کریم اپنے آپ کو کئی مقامات پر شفا کہہ چکا ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ بات فرمائی, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور جو کچھ سینوں میں ہے ان سینوں کی شفا, ہدایت اور مسلمانوں کے لیے رحمت نازل ہو چکی. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر خود قرآن کریم کو شفا کہا گیا. یہ شفا جو ہے مفتی بھائی, میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ شفاعت میڈیکل ڈائگنوزس ہے, یہ میڈیکل علاج ہے, یا اس کا تعلق آپ کا روحانی یا آپ کا کردار کا کچھ اور بھی ہے؟ یہ شفاعت کس چیز کی ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر. میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ شفا کا لفظ آیا, پھر شفاء لما فی الصدور آیا, پھر یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس آیا, پھر آیا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اسی طرح وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ بہت ساری آیات ہیں. اب یہ سوال کہ یہ شفا سے مراد کیا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے, اصل فوکس قرآن کریم کا یہ ہے, شفا سے اصل مراد پہلا جو اس کا معنی ہے فوکس والا وہ ہے ہدایت, وہ ہے دستور حیات, ضابطۂ زندگی, آپ کے دنیا کے اور آخرت کے تمام معاملات. اس کے لیے یہ شفا ہے. لیکن تمام کے تمام حضرات محدثین اور صحابہ کرام کا کنسنسس اس بات پر کہ یہ جہاں ہدایت کے معنی کے اندر شفا ہے, وہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. چنانچہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہونے کی کئی ساری دلیلیں موجود ہیں. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرے سینے کے اندر اس وقت تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کریم پڑھو, اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی, شفاء لما فی الصدور, کہ سینوں کے اندر جو کچھ ہے یہ اس کے لیے قرآن شفا ہے. واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, اس نے ان کی روایت میں کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا میرے حلق میں, میرے گلے کے اندر درد ہو رہا ہے, میرے گلے کے اندر حلق میں تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کریم پڑھو. اس سے پتا چلا کہ اصل تو یہ ہدایت ہے, اور ہدایت کے ساتھ ساتھ پلس اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی راحت ہے, سہولت کا ذریعہ ہے, علاج اور شفا کا ذریعہ ہے. ان دونوں چیزوں پر ہم کو ایمان لانا چاہیے. بہت اچھی بات. اس کا مطلب کہ جو شخص آپ کو تعویذ دے رہا ہے یا آپ کو دم کر رہا ہے وہ بھی دین کا ہی کام اور خدمت کر رہا ہے. جی ہاں, یہ آپ نے جو فرمایا بالکل یہی ہے. البتہ آپ نے ساتھ میں ایک اہم آج کے سماج کا اور ہمارے یہاں ایک نفسیات کا ایک مسئلہ بھی ذکر کر دیا کہ کیا وجہ ہے علماء کی قدر ہے, مفتیان کرام کی, عاملین کی کیوں نہیں ہے. تو بلال بھائی اصل بات یہ ہے, اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا جائز طریقے سے تعویذ کرتا ہو جس کی بنیادی بہت مختصر شرائط یہ ہے کہ معنی اور مفہوم معلوم ہو,
کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، مؤثر بالذات ہونے کا عقیدہ نہ ہو، عملیات کرنے والا علاج سے خود واقف ہو، ماہر ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کرے، مثلا اجنبیہ عورتوں سے اختلاط، مکس گیدرنگ وغیرہ. اگر یہ شرائط پائی جائیں تو وہ تعویذ اور وہ دم درود جائز ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میدان کے اندر فراڈ بہت ہو چکا ہے. اصل عاملین کو کوئی بھی بے عزتی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اس میدان میں فراڈ اتنا ہے، دھوکہ اتنا ہے، اور یہ جال سازیاں اتنی ہیں، جعلی رابطے اتنے اختیار کر لیے گئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اطمینان اور اعتماد نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. اگر کوئی صحیح ہو، متبع سنت ہو، تقوی والا پرہیزگار آدمی ہو، اور وہ قرآن و حدیث یا احادیث کے اندر مروی اور معصور دعائیں بتاتا ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. بہت 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 شکریہ. آپ کی بات پہنچی، مجھے وقفے پہ جانا ہے، لیکن واپس آ کے اپنے علماء کرام سے ایک اور بات پوچھوں گا، اور بات یہ ہوگی کہ اگر وہ سارا کردار اور وہ سارا علم جو ہے وہ اس عامل کے اندر ہونا ہے یا مفتی کے اندر ہونا ہے، تو پھر تاثیر اس کردار کی ہے یا اس کلام کی اور اس لفظ کی جس کا آپ پہ دم کیا جا رہا ہے؟ واپس آئیے، یہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک زاویہ اور، یہ جو سوال میں چھوڑ کے گیا تھا یہ تو میں اپنے علماء کرام سے یہ بھی پوچھتا ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ ہمارے ساتھ بشیر فاروقی صاحب ہیں، یہ ان شخصیت سے میری رمضان میں ملاقات ہوئی ہے اور یہ کمال شخصیت ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تاثیر ہے آیتوں کی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لوگوں کی برکت بھی بڑی چیز ہوتی ہے. ایک کوئی شخص جو مجھ سے ایک جاہل کوئی شخص کہہ رہا ہے وہی بات جب ایک عامل کہتا ہے، ایک عمل کرنے والا کہتا ہے، ایک عاجز کہتا ہے، اس کی تاثیر میں یقیناً فرق پڑتا ہے. کیونکہ میرے پاس لاکھوں سینکڑوں مسالے ہیں کہ بشیر صاحب سے لوگوں نے رائے لی، بشیر صاحب نے اللہ سے مشورہ کیا، رائے دی، اور وہ رائے سچ تھی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بشیر صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ فرمائیے کہ یہ جو علاج بالقرآن ہے، ہم تو ہمیشہ یہ سنتے آئے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، تو یہ بالعلاج قرآن کے ساتھ علاج کرنا جو ہے یہ ہم کیسے سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے قرآن اتارا، اس میں شفا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن بہترین دوا ہے. بہترین دوا ہے. واہ 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 واہ. حضور جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ حضور مجھے یہ بیماری ہے، تو یہ تشخیص کرنا کہ بیماری، مثال دے رہا ہوں، یہ مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے لیور کا پرابلم ہے، تو آپ اس کو کیا سوچ کے یا کون سی آیت اور وہ کس طرح سلیکٹ کریں گے کہ میں اس کے لیے کیا دم کروں یا اس کو پڑھنے کے لیے کیا دوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء. سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا سورہ فاتحہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھنا، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے اپنے پر دم کریں، پانی دم کر کے پانی پیئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا اللہ اسے شفا نہیں دیتا. اللہ اکبر. اچھا، اللہ اس کو شفا نہیں دیتا. حضرت یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ آپ سے ایک مشورہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور بشیر صاحب یہ فرمائیے کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیا کام کروں، مجھے یہاں کام کرنا چاہیے، پاکستان میں رہنا چاہیے، باہر چلے جانا چاہیے، میری رزق کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ تو یہ فیصلہ بحیثیت ایک عالم، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک ذمہ دار شخص کے آپ کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کے بعد استخارہ کی دعا بہت سکھایا کرتے تھے. خلاصہ فرمان یہ ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے اس کا استخارے کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ تم اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اس کا ورد کرو. اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. اے اللہ تو میرے لیے وہ اختیار کر جو میرے اپنے بہتر ہو، مجھے اپنے نفس پر مت چھوڑ بلکہ تیرے اختیار پر چھوڑ. واہ واہ. تو یہ اللہ سے جب مشورہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ میں کروں یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں یہ نہ کروں؟ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں. بعض لوگ قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک جو ہے چابی ڈال کر جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہیں
تو چاہتے اور قرآن پاک کی طرف مڑ جاتا ہے تو ایک طریقہ ہو تو ظاہر سامنے ہو تو دکھایا جا سکتا ہے. البتہ ہم یہ سارا لیتے تصویر کا, ہم تصویر کے ذریعے جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تصویر جو ہے رائٹ جا رہی ہے یا رونگ جا رہی ہے. سر رائٹ جا رہی ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام کر لو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رضا ہے, پھر بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ خود بھی استخارہ کریں اور خود بھی چھان پٹک کر لیں. اور اگر مطلب یعنی کہ وہ نہیں آ رہے تو ہم منفی جو ہمارا ہوتا ہے تو ہم بنا کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ہمارا ہے, اور یہ طریقہ بھی ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اچھا حضور یہ بتائیے بشیر صاحب کہ یہ جو تسبیح سیدھی کی طرف یا الٹی طرف گھومتی ہے, لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ ٹوٹکا ہے, اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ دیکھیں ٹوٹکے جو ہے نا مطلب یعنی کہ جو معاملات ہیں نا اس کو ہم انکار سے نہیں کر سکتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑا خوبصورت بچہ آیا نا, تو آپ نے ان کو فرمایا کہ بھائی اس کی تھوڑی پر تھوڑی کالک لگا دو. اب یہ تھوڑی پر کالک لگانے سے نظر سے بچت کا حضرت عثمان غنی نے خود کی ٹوٹکا دیا. تو پتہ چلا کہ اصحاب رسول بھی ٹوٹکے کو مطلب یعنی کہ درست کہتے تھے, ورنہ حضرت عثمان غنی جیسا جلیل القدر صحابی یہ کیوں کہتا کہ مطلب یہ کہ تم اس کی تھوڑی پر تھوڑی کالک لگا دو. اس کی کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ فرمائیے کہ جب کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے فلاں کام میرا ہو جائے, تو اس کے لیے استخارہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے یا دعا کر دینا اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں حدیث پاک میں الدعاء سلاح المومن ونور السماوات والارض, دعا اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک آدمی کی تمنا یہ ہے کہ مجھے امریکہ میں جاب مل رہی ہے یا میں فلاں خاتون سے میرے گھر والوں نے رشتہ کرنا چاہا ہے تو آپ استخارہ کر دیں. تو جو لوگ استخارے کی ضد کرتے ہیں ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی استخارہ جو ہم کر تو رہے ہیں لیکن یہ ضمنی ہے, قطعی نہیں ہے. آپ خود بھی مطلب دینے کے استخارہ, اور ہم استخارے کی دعا جو ہے نا وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم سنت کو ختم نہ ہو جائے ہماری وجہ سے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ایک سیکنڈ, لیکن جو کہتا ہے دعا کر دو, دعا کر دو, دیکھیں دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے وظیفہ دے دو, جو کہتے ہیں تعویذ چاہیے تعویذ دے دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہمارا اپنی چوائس پر نہیں ہوتا, لوگوں کی چوائس پر ہو. اچھا یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, بڑی وسیع آپ نے بات کر دی. مجھے یہ فرمائیے کہ مثال کے طور پہ وہ 4-5 کون سی بڑے مسائل ہیں جو لوگ لے کر آتے ہیں اور ان کے لیے کیا وظائف ہیں جو آپ فرماتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑے مسائل اس وقت پاکستان میں وہ ہے معاشی طور پر تنگ دستی, بے روزگاری, اور اس کے بعد بیماری اور ناچاکی. یہ 3 کام جو ہے بہت بڑھ کر ہے پاکستان میں. رزق, ناچاکی اور بیماری, تو ان کے لیے کیا وظائف ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ جو ہے وہ ہم عام طور پر اجتماعی وظائف 3 دیتے ہیں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نوم الصبح یمنع رزق, صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو ہم سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بے نمازی کے لیے نیک آدمی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا بے نمازی کے حق میں. تو ہم سب سے پہلے انہیں کہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی تو کریں گے کیونکہ تو فرض اعظم ہے. ہم کہیں تب بھی اور نہ کہیں تب بھی آپ کا فرض رہے گا. نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کے بارے فرمایا کہ اس میں اعظم ہے, اور وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ ایک آیت سورہ بقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام جو ہے وہ ملتے ہیں, اللہ, رحمان, رحیم, حی اور قیوم. ہم ان کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو, اور مطلب پڑھتے رہا کرو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم بے گنتی, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم بے گنتی پڑھتے رہو. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر درود پاک پڑھو. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی محتاج نہیں کرے گا, اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بشیر صاحب میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا, اور آپ سے ایک التماس ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور ہدایت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے. بشیر فاروقی صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. یہ سیلانی جو وہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ وہ چلاتے ہیں, اور کیا کمال خدمت لوگوں کی کرتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. دینے والا ہاتھ, اف توبہ, میں کیا آپ سے عرض کروں. عبداللہ بابا, آپ نے ساری بات سنی کہ وظائف دیتے ہیں. مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس کس طرح کے لوگ زیادہ آتے ہیں, کن مسائل کے ساتھ, اور ان مسائل کے آپ کیا حل بتاتے ہیں یا کیا وظائف بتاتے ہیں؟
دیکھیں میرے پاس ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نظر کی اور جنات کی اور جادو کے اثر میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آتے ہیں جو لا علاج بیماریاں، جیسے ان کے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، ان کے جسم میں سے خون نکلتا ہے، گھر میں خون کے لوتھڑے آتے ہیں، خون کے چھینٹے آتے ہیں، ایسے مختلف غیر معمولی جو معاملات ہوتے ہیں، ایسے مریض میرے پاس بہت آتے ہیں، اور یہ مختلف جب ڈاکٹروں کے پاس سے مایوس ہو جاتے ہیں اپنا علاج کر کے، تو میں ان سے سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کسی بابا کے پاس جانے سے پہلے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور پوری تسلی کر لو کہ آپ کہیں میڈیکل پرابلم میں تو مبتلا نہیں ہو۔ جب وہ مریض ڈاکٹر سے فارغ ہو جاتا ہے اور ذہن بنا لیتا ہے، تو پھر میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ڈاکٹروں سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ روحانی علاج کراؤ، اور روحانیت میں جا کر مکمل یقین کے ساتھ علاج کراؤ۔ تو وہ علاج کیا ہوتا ہے بابا جی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، مثال کے طور پہ ایک شخص کینسر کا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اس کا کیا علاج ہوگا؟ بالکل میں بہت اعتماد کے ساتھ، اس لیے کہ میں یہ علاج کرتا ہوں، آپ یقین کریں کہ آپ صرف انگلی رکھ کے اللہ سے دعا مانگ کر اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کریں، آپ جب تک اس کو سورہ فاتحہ سے دم کرتے رہیں گے کینسر اس جگہ پہ رک جائے گا۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ دم کرنے کا آپ طریقہ فرما رہے ہیں کہ انگلی اس پہ رکھی جائے؟ ہاں یہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ اس پہ جہاں زخم ہے اس کے اوپر اگر تکلیف نہ ہو تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی، بابا جی پھر ایک خاتون آپ سے علاج دعا کیسے مانگ کروائے کر۔ گی؟ دیکھیں خاتون کے لیے ضروری یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کہا جائے کہ جی آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھیں اور میں آپ کو دم کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، یعنی الفاظ جو ہیں وہ میرے منہ کے ہیں، میں آپ کے اوپر پھونک کر کے دم مار کے آپ کو دم دیتا ہوں، اور آپ اپنا ہاتھ اس زخم کے اوپر پھیریں جس جگہ پہ آپ کو زخم ہے۔ اگر کوئی مریض جنات کا ہے تو اس کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھے اجازت کے ساتھ کہ جی آپ مجھے ہاتھ رکھنے کی اجازت دیتی ہیں، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور اس کے اوپر آپ جناب سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ کافرون پڑھ کر اس کو دم کریں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اس لیے کہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جس کا مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہیے گا اجاز بابا، لیکن میں آتا ہوں آپ سے سوال، کیا ایک غیر شرعی کام کرنے کی اجازت مانگنے سے وہ عمل جائز ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت ہی اچھی بات کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور برکت دے، اور سما ٹی وی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے کہ یہ امت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست پروگرام جو آپ کر رہے ہیں، اس پر ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ جتنے بھی علماء کرام شامل ہیں وہ آپ کو جو ہیں وہ دعا دے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم جو امت کے باپ ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ میں لائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، حالانکہ بیعت کا تصور موجود ہے۔ ایک بی بی نے، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے سمجھا کہ بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جہاں آج آپ محو استراحت ہیں، اس جگہ کے اندر امی جان فرماتی ہیں کہ درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور دوسری طرف ایمان لانے والی عورت آ کے بیٹھتی تھی، آپ اسے ایمان کی آیات بتلاتے تھے، سورۃ الممتحنہ کی آخری آیات جو ہیں، اس کے بعد اس سے بیعت لیتے تھے۔ اب ایک بی بی نے سمجھا کہ بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے، اس نے چادر کا پلو نہیں ہٹایا، نیچے سے ہاتھ سرکا کے اپنا ہاتھ دینا چاہا آپ کے ہاتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ بند فرما لیں کہ اے بی بی میں غیر محرم عورت کی انگلیوں پر بھی نگاہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو پانی کا پیالہ تھا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈپ کیا ہوا تھا، اب اس میں جو بھی عورت آئے گی اپنا ہاتھ ڈپ کر لے گی تو وہ میرے ساتھ اس کی بیعت ہو جائے گی۔ تو کسی عورت کو چھونا، غیر محرم جو عورت ہے اس کو ٹچ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا انگیارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ لینا یہ اس سے زیادہ آسان بات ہے، یا جسم کے اندر لوہے کی کیل میخ جو ہے وہ ٹھوک لینا اس سے زیادہ آسان ہے کہ آپ کسی عورت کو جو ہے وہ ٹچ کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ حضرت واپس آ کے بھائی آپ سے بات کروں گا، اور یہ سوال کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ وقفے پہ جانا ہے، تو پھر میں اس بات کو کیسے جسٹیفائی کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحاب میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور ایک عورت نے آپ کو بلایا تو صحاب تلواریں لے کر جانے لگے، لیکن آپ نے روکا، آپ اس کے پاس گئے، اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ شرابور ہو گئے وہاں کھڑے اس سے باتیں کرتے ہوئے، جب واپس آئے تو کہا کہ اگر میں بھی نہ اس سے بات کرتا، مختصر کر رہا ہوں، تو پھر کون کرتا؟ نبی
اگر ایک طرف ہاتھ نہیں دیکھنا چاہ رہے تو میرا یہ سوال کیا بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کیوں کی؟ واپس آئیے حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک بزرگ تھے جا رہے، تو ساقی بھائی وہ ایک شیطان آیا راستے میں، اس کے سامنے آ گیا اور شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو رب پہ بڑا یقین رکھتا ہے۔ اس نے کہا مجھے رب پہ بڑا یقین ہے۔ ہم بھی تو دم کرتے ہیں یقین اللہ پہ رکھ کے کر رہے ہیں نا، ہماری طاقت تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو اس پہاڑ پہ چڑھ جا اور یہاں سے چھلانگ لگا، اگر تیرا رب سچا ہوا تو تجھے بچائے گا۔ اس نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وہ ایک اور بات میرے دماغ میں آ گئی کہ وہ رب العالمین ہے اور وہ خالق ہے۔ اپنے مالک کا امتحان لیتے ہوئے کہ مخلوق جو ہے وہ با ادب نہیں رہے گی، وہ کیونکہ خالق ہے، وہ مخلوق کا امتحان لینا چاہے تو ضرور لے سکتا ہے۔ وہ ہم ٹرک کے ساتھ ایک بات میں سے نکل جاتے ہیں، یا مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ایک گھوڑے کی اینک پہن لیتے ہیں اور ہم اسی طرف جلتے ہیں جتنا میرا علم ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں بڑی واضح ہیں۔ میں جو ہاتھ والی بات ہے اس کو بھی سامنے رکھوں، یہ جو عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے دروازے پہ مسجد کے بات کی اور اتنی دیر کی کہ شرابور ہو گئے، یہ بھی سامنے ہے۔ اب مجھے لگتا ہے، مجھے جیسے جاہل کو لگتا ہے کہ یہ ایک رینج ہے، اس رینج کے درمیان میں آپ نے شریعت کا فیصلہ کرنا ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مخلوق سے اور انسانیت سے جو تعلق ہے وہ ایک باپ اور بیٹے کا اور باپ اور بیٹی کا تعلق ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہم لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخصیت کو، اسوہ حسنہ کو اپنانے میں خود وہ مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو میرے نبی کا مقام ہے۔ آج غلام حیدر ہونے کا آپ نے نا حق ادا کر دیا یار، کیا بات ہے یار۔ ہم نے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نے کبھی یہ بات سوچنے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ کام کرنے میں آقا کا جو مقام و مرتبہ ہے اور آقا کا قد مبارک ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور پھر نیت کے اندر بھی حضور کا مزاج انداز سخن میں شفقت اور محبت کا مزاج اور جگہ ہے اور ہماری سوچ اور مزاج اور جگہ کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو 3 مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ یا تو ہم جب بچی گھر سے رخصت کرتے ہیں تو سر پہ رکھ لیتے ہیں، یا جب ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے تو آج کل تو گٹھلیوں کا رواج چل چکا ہے، قرآن تو ہم بھول ہی چکے ہیں تو ہم اس وقت پکڑ لیتے ہیں۔ یا جب رمضان مبارک آتا ہے تو حفاظ کرام کو ضرورت پڑتی ہے دیہڑی لگانے کی، وہ کہتے ہیں اب قرآن پڑھو تاکہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہو جاؤ۔ میں نہیں استعمال کر سکتا تھا، آپ نے کیا، اور میں اس لیے یہ دکھی زبان ہے۔ اور حالانکہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے آج پردیس میں غریب الغربا ہے، جس دین میں ہوئی بز میں جہاں روشن، اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، یاروں میں محبت نہ اپنوں میں وفا ہے، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے پہ نہ قسمت پہ گلا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ آپ نے جو جملہ بیان فرمایا تھا کہ یہ شفا کیا ہے، یہ شفا ایک تاثیر ہے اور وہ تاثیر انسان کے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا جملہ بڑا یہاں پہ قیمتی جو جملہ بیان کیا، کیسر روم کے ایک جناب نے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں سوال بھیجا کہ مجھے سر کا بڑا درد ہوتا ہے، حضرت کوئی کرم فرمائے۔ آپ نے ایک ٹوپی لی، اس کو بھیج دی۔ اب وہ کیسر روم کا بادشاہ وہ کہتا ہے کہ میں ٹوپی پہنتا تو سر درد ختم، ٹوپی اتارتا تو سر درد شروع۔ میں نے ایک دن سوچا کھول کے دیکھوں تو صحیح ٹوپی میں چھپا کے آیا۔ وہ ٹوپی کھول کے دیکھی تو ایک سادہ سا صفحہ تھا، اندر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے نکال کے سائیڈ پہ رکھا، پھر درد شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کمال لفظوں میں نہیں، کمال لفظوں کی تاثیر میں ہے۔ کیا بات ہے، جیسا عمل ہوگا ویسی اس کی جزا ہوگی، جیسی اس پہ گرپ ہوگی ویسے اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ ہم نے یہ زندگی میں تجربے میں دیکھا ہے، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب سے، اگر یہ بات غلط ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ناد علی کا وظیفہ کرتے ہیں اور ان کے کام زندگی میں آسان ہو جاتے ہیں۔ میں اجازت ہے جی مجھے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ اللہ ان کی زبان میں تاثیر دے، بہت خوبصورت بات کی، اللہ ان کو صحت و سلام دے۔ اچھا میرے کان میں بھی ایک مولوی بیٹھا ہے، وہ شعر کے ساتھ شعر جی حضور، جی حضور۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا کیونکہ بڑے حسین لوگ تشریف فرمائے۔ چشم محمد خود قرآن ہے۔ یا اللہ کیا بات ہے، چشم محمد خود قرآن ہے، قرآن کبھی کسی کو نجاست سے نہیں دیکھتا۔ ہائے 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 ہائے، ایک بات سبحان اللہ، نہیں پہلے ہاتھ دے دیں۔ واہ 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 واہ، ایک بات واہ واہ واہ، قاری صاحب بات کے حالہ کی ہے حضور، اس بات کو پھر کہہ دیں۔ واہ 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 واہ، خود قرآن ہے، قرآن کسی کو نجاست سے نہیں دیکھتا، اور قرآن صاحب اختیار ہے، قرآن صاحب اقتدار ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن اور نماز کیا ہے؟ قرآن اور نماز، ساری ہماری گفتگو کا حاصل قرآن اور نماز کیا ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے
کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ مقصد قرآن کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے 1 منٹ دیں گے آپ؟ جی قرآن ارشاد میں نزل بروح الامین اللہ قلبک لیتکون من المنذرین، یہ قرآن جو لے کے نازل ہوئے جبریل امین رسول اللہ کے قلب پر۔ اب میرے نبی کا قلب خود قرآن ہے، جو میرے نبی کے منہ سے نکلا وہ قرآن ہے۔ ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے، قرآن جہاں سے طلوع ہو اسے لب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ واہ واہ، قرآن جہاں سے طلوع ہو اسے لب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مفتی بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، حضور یہ فرمائیے، زبیر بھائی ہم نے یہ پڑھا ہے، مجھے بتا دیجئے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، حضرت خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے بہت سے صحاب شہید ہو گئے تھے کیونکہ ان کا جو سر پہ رکھنے والا، میں کیا کہوں، امامہ تھا یا کیپ تھا یا ٹوپی تھی جس میں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھتے تھے، وہ گر گیا تو آپ بہت سے صحاب شہید ہو گئے۔ اس پہ ان کے اوپر بہت سے لوگوں نے جملے بھی خیر کہے۔ وہ برکت کے لیے رکھتے تھے، قرآن کی برکت علاج کرتی ہے۔ یہاں تو ہم نے تاریخ میں دیکھا زبیر بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برکات جو ہیں وہ جنگ جتا دیتے ہیں، خالد کو خالد بن ولید بنا دیتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، تبرک بآثار الصالحین اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء مبارکہ سے برکت حاصل کرنا یہ نہ صرف ثابت ہے بلکہ خود صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے۔ ایک تلوار عام تلوار ہوا کرتی تھی لیکن 10-10 ہزار درہم کے اندر وہ تلوار حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے صحابہ کرام نے لی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ مشہور معلوم ہوگا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجور کے جا کر کے درخت لگاؤ، جو کہ ان کے مولا نے شرط لگائی تھی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے، باغ کے اندر کھجور کے درخت لگائے گئے اور وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے۔ کچھ عرصے کے بعد جا کر کے دیکھا چند ہی مہینوں کے اندر، حالانکہ کھجور کے درخت تو بہت لمبا عرصہ لیا کرتے، چند ہی مہینوں کے اندر درخت بڑے بھی ہو گئے، مدینہ طیبہ کا وہ باغ پھل آور بھی ہو گیا، لیکن ایک درخت کو دیکھا کہ وہ مرجھایا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما شان هذه النخلہ، اس درخت کا کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کیوں نہیں اس وقت پھل آور ہوا؟ تو اس کے جواب میں کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ جب آپ آئے تھے تو آپ کی مدد کرنے کے لیے تعاون کے طور پر کسی اور نے اپنے ہاتھ سے لگا لیا تھا، پتہ چلا اصل معاملہ درخت کا نہیں، نبی کے دست اقدس اور ہاتھ کا تھا جس کی برکت سے یہ درخت پھل آور ہو چکے تھے۔ میں آپ کو ایک ایمانداری سے بات بتاؤں، جی فرمائیے بلال بھائی، ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا نازل کرنے کا اصل مقصد قلب اور روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے اور ضمنی طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ دو باتیں یہاں آپ نے ذکر کی تھی، آپ نے کہا کہ اگر کسی کے کردار کو ہم نے دیکھنا ہے تو پھر اس لفظ کی تاثیر تو نہ ہوئی، یہ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ لفظوں کی تاثیر کے ساتھ اصل دار و مدار کردار پر ہوتا ہے۔ نمازی کے وضو کی خرابی سے امام کی امامت میں غلطی ہو جاتی ہے، بد کردار آدمی کو دیکھ کر آپ کبھی فتویٰ اور مسئلہ جا کر کے نہیں پوچھا کرتے، تو پتہ چلا اپنے زہد اور تقوی کا بھی اس علاج کے اندر دخل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ پردے کے شرعی احکام، عورت کے ساتھ اختلاط شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاتون نے اگر آ کر کے مسئلہ پوچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح بھی حضرات نے بھی ذکر کیا ہے، ارے طہارت اور تقدس، بزرگی، تقوی، خشیت خداوندی، یہ پھولوں کی کلیاں پھوٹی ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پاک دامنی دنیا کو ملی ہی نبی کے صدقے کے اندر ہے۔ آج کا پیر یا ولی اپنی نگاہ کو چشمے مصطفیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہے
یہ تصور کرنا بھی محال. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، حاصل گفتگو ہو گیا. واہ 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 واہ. مفتی زبیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میں ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ سما ٹیلی ویژن کا جو حاصل ہے نا زندگی کا، جو حاصل زندگی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ کرامت عباس جو ہے نا وہ مفتی زبیر کو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سلامت رہیں. یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے یار، کمال بات ہے یار. میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. یہ اتحاد مسلمین ہے. عظمت کو آپ کے سلام ہو. جناب علی فرماتے ہیں یہ نا دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جب وہ بات خوبصورت کر رہے ہیں سبحان اللہ، اپنے مسلک کے بغضوں سے نہ روکوں. عبداللہ جاز، میں آپ سے آخری سوال یہ کر رہا ہوں، وقت بالکل ختم ہو گیا، مختصر سا جواب دیجیے گا کہ جادو کا، جنات کا، نظر کا علاج قرآن حکیم سے کرتے ہیں. کبھی ایسا زندگی میں لگا کہ میں نے قرآن پڑھا، دم کیا اور نفع نہیں ہوا؟ دیکھیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پڑھ کر کسی کو دم کیا جائے اور اس کا نفع نہ ملے. اس دنیا میں نہیں تو آخرت پہ تو نفع ہی نفع ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات اچھی کر دی. واہ واہ واہ. بات یہ ہے کہ اگر اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ جی مجھے آخرت چاہیے تو پھر قرآن جو ہے وہ مکمل شفا اور نفع ہے. اور قرآن کا کوئی بھی لفظ جو ہے اس نیت کے ساتھ کسی پہ کیا جائے کہ میں اس کو دم کر رہا ہوں، اس کا مجھے اجر آخرت میں ملے اور جنت فردوس ملے، تو پھر موجے ہی موجے ہیں اور مزہ ہی مزہ ہے. تو نیت جو ہے وہ قرآن مکمل نیت کے ساتھ ہے. واہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. جی جی بلال بھائی، ایک جملہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں مسئلے کے طور پہ. قرآن جو ہے یہ یہاں تک کہا گیا کہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، لیکن پڑھنے والا وارث ہو. اللہ اپنی فطرت کے قوانین کو تبدیل نہیں کرتا. عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو واقعہ بیان کیا کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسئلہ پوچھنا چاہا تو آپ اس کے پاس گئے اور صحت، تو وہ اس عورت کے متعلق آتا ہے کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی، مریض تھی اور مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میں بھی جا کے اس کی بات نہ سنوں تو اور کس نے اس کی بات سننی ہے. تو مجنون عورت کے متعلق ہے. اس سے باقی لوگوں کو جو ہے وہ دلیل نہیں پکڑنا چاہیے کہ وہ جس طرح عورتوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں آج کے ہمارے جو عاملین ہیں یا پیر حضرات ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہمیں جو ہے مجنون تھی یا نہیں تھی، ہم نے تو سنت رسول پاک اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور علاج کے ساتھ ساتھ میرا جملہ مکمل ہو جائے. علاج قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دواؤں کے ساتھ بھی جو ہے وہ علاج کیا ہے. کچھ علاج ایسے ہوں گے جو قرآن مجید کے ساتھ بھی کیے جائیں گے، اور جو دوائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بوٹیوں سے مختلف حکمت کی چیزیں بتائی ہیں وہ بھی مسنون علاج ہے. طب نبوی کے نام سے ہر حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے، وہاں سے بھی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے اور اس علاج کو بھی کروانا، اس علاج کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے، بارش کا علاج کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہر اصل کا ایک نقل ہے، ہر اصل کے بعد ایک نقل آتا ہے. یعنی وہ جو جھوٹا پیر بنا ہوا ہے اس سے ہم اصل پیر پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، سرکار نظام الدین اولیاء کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، داتا حضور کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، شہنشاہ قلندر کی تاریخ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنایا اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ پہ قربان کر دیا. قرآن سب کو زندہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی تاثیر کیا ہے. آیت تورات اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، مگر ان کا کوئی حفاظ نہیں ہے. قرآن کے جگہ جگہ پہ حفاظ کیوں ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے. میرے نبی نے جب جناب علی کے منہ میں زبان دی اپنی، ابھی 3 دن کے تھے، تواریخ نے لکھا، علماء تشریف فرمائے، تو سرکار نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت فرمائی. جس کے لعاب کی یہ طاقت ہے اس نبی کی اپنی عزت کیا ہوگی اس نبی. اور پھر نواسے کو کہا کہ میرا حسین ناطق قرآن ہے. انہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو مقصد شہادت بھی بتایا، مقصد قرآن بھی بتایا اور حافظ کی اہمیت بھی بتائی کہ اس طرح قرآن کا وارث ہوتا ہے، اس طرح قرآن کا ناطق ہوتا ہے. خدا را قرآن کو غلط قسمیں کھانے کے لیے نہ اٹھاؤ، قرآن تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے فائدہ اٹھاؤ. انتہائی ممنون تمام اپنے مہمانوں کا. ایک صاحب گئے، صحابی تھے، یا رسول اللہ میرا پیٹ خراب ہے، کہا شہد کھا لو. اس نے شہد پیا. پھر کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ خراب ہے، کہا شہد لے لو. پھر تیسری دفعہ آیا یا رسول اللہ میرا پیٹ خراب ہے، کہا شہد لے لو. پھر وہ ٹھیک ہو گیا. نبی کا جملہ سنیے گا، کہا شہد سچا ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے. یہ جو سچے اور جھوٹے کا فرق ہے یہ کرنا سیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ برکت دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.